رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری بورڈ کو ملک میں سرمایہ کاری اور نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے مزید سہولتیں فراہم کرنے کا ہدف دیا ہے۔ صدر نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جنگلات میں اضافے اور زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے عالمی سطح پر کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ٹیکس محصولات میں بہتری کے لیے ڈیجیٹل منتقلی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اور پاکستان اور چین نے مختلف شعبوں میں سی پیک کے تحت منصوبوں پر عمل درآمد میں تیزی لانے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سرمایہ کاری بورڈ کو ملک میں سرمایہ کاری اور کاروبار شروع کرنے کے لیے مزید سہولتیں فراہم کرنے کا ہدف دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سرمایہ کاری بورڈ کو ہدایت کی کہ وہ تمام متعلقہ وزارتوں اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے تمام سہولتیں ایک جگہ فراہم کرنے کا طریقہ کار وضع کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار سرمایہ کاروں اور کاروباری حضرات کی سہولت کے لیے وضع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سلسلے میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین سروس لانگ مارچ ٹائرز گروپ جین یانگشن نے آج لاہور میں ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی پاکستان میں 300 ارب روپے کی مزید سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے۔ سرمایہ کاری کے بعد 2025 میں کمپنی پاکستان سے $10 کروڑ کے ٹائرز برآمد کر سکے گی اور اس سرمایہ کاری سے پاکستان میں تقریباً 1000 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم نے سروس لانگ مارچ ٹائرز کے پاکستان میں اپنے آپریشنز کو وسعت دینے کے اقدام کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں سرمایہ کاری کے اضافے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر کاوشوں، ماحول دوست ٹیکنالوجی کے استعمال، شجر کاری میں اضافہ اور زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں آذربائیجان کے وزیر ماحولیات اور قدرتی وسائل مختار بابایوف سے بات چیت کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ایک وفد کے ہمراہ ان سے ملاقات کی۔ صدر زرداری نے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی اور درجہ حرارت میں اضافے سے گلیشیئر پگھلنے اور پانی کی کمی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر مختار بابایوف نے خصوصاً سیاحت اور ثقافت کے شعبوں میں پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے فروغ کی غرض سے ٹیکس محصولات میں بہتری کے لیے ڈیجیٹل منتقلی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے گلوبل کنسلٹنگ فرم میکنز اینڈ کمپنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے بعد ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکس محصولات میں جدت لانے کے لیے ٹیکس نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اہم قدم ہے، جس سے شفافیت اور محصولات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور چین نے مختلف شعبوں میں سی پیک کے تحت منصوبوں پر عمل درآمد میں تیزی لانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج بیجنگ میں منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کی چین کے قومی ترقی و اصلاحات کمیشن کے نائب چیئرمین کے درمیان ملاقات کے دوران ہوا۔ فریقین نے صنعتی تعاون فریم ورک معاہدے پر عمل درآمد، معدنیات، دیہاتوں اور صنعتوں کے شعبوں کو جدید بنانے کی حکمت عملی وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت میاں والی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، جہلم، ساہیوال اور لیا سمیت 8 شہروں کو امراض قلب کے جدید ہسپتال فراہم کرے گی۔ آج لاہور میں کلینکس آن ویلز منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا کہ گاڑیوں میں قائم 200 کلینکس سے ان اضلاع کے 40 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ اساتذہ اور طلباء نے پاک فوج اور شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ راولپنڈی میں شہداء کی یادگار پر حاضری دی۔ انہوں نے اس موقع پر شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ طلباء نے اس موقع پر کہا کہ سانحہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ قاہرہ میں جنگ بندی مذاکرات کے بغیر کسی معاہدے کے ختم ہونے کے بعد اسرائیلی فوج نے رفح شہر پر حملے تیز کر دیے ہیں۔
ایک بیان میں فلسطینی پناہ گزینوں کو امداد فراہم کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی شہر کے مشرقی حصے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور ڈبلن میں 3 میچز کی سیریز کے پہلے ٹی20 میچ میں آئرلینڈ نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14 اوورز میں 128 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔